بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کے اندر ٹوٹل کتنی عیدیں ہیں؟ کیونکہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں وہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے عید مناتے ہیں اور اس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء اہل حدیث اور خطباء اہل حدیث جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف و صرف 2 عیدیں ہیں، اسلام کے اندر تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ تو ان کے جواب میں ایک بریلوی عالم دین ہے جن کا نام مولانا محمد احمد نقشبندی ہے، تو وہ ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے، کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب یہ مہینے کے اندر 4 جمعے آتے ہیں اور سال کے اندر 48 جمعے آتے ہیں، پھر صرف اور صرف جمعہ کی جو عیدیں بنتی ہیں وہ سال کے اندر 48 بنتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں، سالانہ صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ الجمعۃ عید للمسلمین، یہ صریح الفاظ ہیں، فرمایا جمعہ یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اب سال میں 48 عیدیں، ہر ہفتے بعد ایک عید، ہر ماہ میں 4 عیدیں، یہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنے ان تمام خارجی حضرات سے پوچھتے ہیں کیا آپ ان کو بھی عید مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پہلا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ کیا جمعہ بھی عید ہے؟ میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک جمعہ عید ہے تو آپ جمعہ کو عید کیوں نہیں مناتے؟ جیسی عید آپ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں اور اس کو عید کا نام بھی دیتے ہیں، آپ جمعہ کو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جلسے جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کے بقول یہ تو عید ہے اور 12 ربیع الاول بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، جو کام آپ 12 ربیع الاول میں کرتے ہیں وہ جمعہ کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا جو خود کا عمل ہے وہ آپ کے قول کے خلاف ہے، آپ کے عمل کے خلاف ہے، آپ کا خود کا جو قول ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جمعہ عید ہے اور 12 ربیع الاول کو بھی عید کہتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ جمعہ کو نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جمعہ میں آپ عید کی نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ جمعہ عید ہے تو جمعہ کی عید کی نماز کون سی ہے؟ کیا کوئی جمعہ کے دن عید والی کوئی نماز ہے؟ اگر جمعہ عید ہے تو جمعہ کی عید کی نماز کہاں ہے؟ اور اگر آپ جمعہ کی نماز کو عید کی نماز کہتے ہیں تو پھر جمعہ کی نماز کہاں ہے؟ اگر جمعہ کی نماز عید کی نماز ہے تو پھر جمعہ کی نماز کہاں گئی؟ اور اگر آپ جمعہ اور عید دونوں ایک ہی سمجھتے ہو کہ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز ایک ہی ہے تو پھر کبھی آپ اپنے اشتہارات میں یا اپنے خطبات میں یہ کیوں نہیں فرماتے کہ میں عید کا خطبہ دینے لگا ہوں؟ اشتہارات میں یہ کیوں نہیں لکھتے کہ خطبہ عید المبارک، بجائے اس کے کہ آپ جمعۃ المبارک لکھیں؟ بجائے اس کے کہ آپ جمعۃ المبارک عید المبارک کیوں نہیں لکھتے آپ؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بھی حدیث ایسے نہیں ملتی کہ جس میں اس کو عید قرار دیا گیا ہو۔ تو آپ 12 ربیع الاول کو تو عید مناتے ہیں، جمعہ کو عید کیوں نہیں مناتے؟ آپ کا خود کا عمل آپ کے دعوے کے خلاف ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے، جمعہ عید ثابت ہے، اس کو آپ عید نہیں مناتے۔ 12 ربیع الاول عید ثابت نہیں ہے، اس کو آپ عید منا رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر تو بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں، جمعہ بھی عید ہے۔ کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ کھولیں آپ کو کتاب العیدین یا ابواب العیدین ملیں گے، اور ان ابواب یا کتب کے اندر آپ کو صرف اور صرف 2 عیدوں کا تذکرہ ملے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا تذکرہ ملے گا، کہیں پہ عید میلاد النبی یا جمعہ کی عید کا آپ کو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو اس سے صاف طور پہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید قرار دیا ہے تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کدھر جائے گا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے جو عبادات ہیں، جمعہ کو جو ثواب کے اعتبار سے رتبہ ہے، جو نیکیوں کے اعتبار سے رتبہ ہے، وہ عید والا ہے، کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ عید کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ جیسے عید کا دن بڑا ہوتا ہے اور اس میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، اسی طرح جمعہ کے دن بھی نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جمعہ جو ہے وہ
عید ہے اب اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اگر واقعی میں جمعہ عید ہے تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضرت صاحب رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں؟ جی بالکل میں پورے روزے رکھتا ہوں۔ میں نے کہا جی رمضان شریف میں جمعہ بھی آتا ہے؟ جی 4 کبھی کبھی تو 5 آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے ہر جمعہ عید ہے، تو رمضان کا جمعہ بھی عید ہے کہ نہیں؟ جی عید ہے۔ تو میں کہا آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ میں نے کہا جی کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتی۔ نہیں جی وہ رمضان میں ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے بقول جمعہ عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے، رکھنا جائز ہے، تو آپ یہ فتویٰ دیں، اگر آپ کے اندر اتنی جرت اور ہمت ہے آپ فتویٰ دیں کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، جائز کا فتویٰ دیں، سنت مستحب کا فتویٰ نہ دیں۔ آپ اتنا کریں صرف اور صرف جائز کا فتویٰ دے دیں۔ میں انتظار میں ہوں، آپ کے جواب کے انتظار میں ہوں، آپ صرف اور صرف جائز کا فتویٰ دے دیں کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک ویڈیو بیان جاری کر دیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی، آپ تو کیا کوئی بھی بریلوی عالم دین یہ فتویٰ دینے کے لیے ہمت نہیں کرے گا، جرت کوئی بھی نہیں کرے گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر رکھ سکتے ہیں تو آپ فتویٰ دیں، اور اگر عید کے دن روزہ نہیں ہوتا تو پھر آپ جمعہ کو عید کہاں سے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے فرمایا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا ورنہ دلائل بہت زیادہ دیتا۔ اب تیسرا حوالہ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، یہ محل استشہاد ہے۔ فرمایا جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اب پچھلی حدیث میں گزرا جمعہ کا دن عید ہے، اس حدیث میں آ رہا ہے کہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی ہے، یوم وفات بھی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث نے ہمیں یہ بتا دیا اگر ایک ہی دن نبی کی ولادت بھی ہو، نبی کا وصال بھی ہو، تو اس دن کو ماتم کرنے کا سما نہیں بنانا، بلکہ وہ دن مسلمانوں کے لیے عید اللہ بنا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام امت محمدیہ کے شخص تھے؟ آدم علیہ السلام امت محمدیہ کے تھے؟ بھائی ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین سے مراد یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے۔ نہ تو آدم علیہ السلام کے لیے جمعہ عید تھا اور نہ ہی ان کی امت کے لیے جمعہ عید تھا، بلکہ مختلف امتوں کے لیے مختلف ایام تھے، جیسا کہ یوم السبت اور یوم الاحد یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تھا، اسی طرح ہر ایک قوم اور ہر ایک امت کے لیے مختلف دن تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب کے لیے جمعہ ہی جو واجب الاحترام دن تھا اور جمعہ کی سب سے زیادہ ہفتے کے اندر اہمیت ہوا کرتی تھی، ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جمعہ عید ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ جمعہ عید ہے ہی نہیں۔ جمعہ کو عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جمعہ کی رغبت پیدا ہو، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جمعہ کے دن جو نیکیوں کے اعتبار سے ایک بڑا دن ہے، اس دن بہت زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ عید کے حوالے سے ہے کہ عید کے دن بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، ثواب کرنے کی، نیکی کرنے کی، یا کسی اچھے کام کی نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن بھی وہی کام ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ کے جواب کے انتظار میں ہوں، اور اگر آپ یہ فتویٰ نہ دیں اور یا اگر آپ یہ فتویٰ نہ دے سکے تو اس کا مطلب پھر میں یہ سمجھوں گا اور سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ایویں ہی عوام کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جمعہ بھی عید ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔